اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ورزقتاً وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی محمد والے محمد دی عزت صدقہ جڑے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ اراکین انجمن اہلیان ڈنمارک دی صفحے اعزا بچھائی قبول فرما۔ میرے اللہ جڑے مومن مومنات مرد مستورات سادات غیر سادات اس مشن واسطے کوشش کرتے ہیں، میرے اللہ دامنے در میں جس رنگ بھی میرے اللہ کابش کرتے ہیں کہ امام زمن بادشاہ دی بارگاہ چ پہنچے تو عظیم عبادت شمار ہو گئے۔ میرے اللہ ساں گناہگار دی اے سوم تک اے عزاداری اے ماتمداری اے گریہ اے آہ بکا حجت دی دربار چ عبادت شمار ہو گئے۔ میرے اللہ عزاداری امام حسین و محفوظ و معمون فرما۔ میرے اللہ اس پورے عرض تے جتھا بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا مومن موجود ہے، میرے اللہ حفاظت فرما، مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما۔ میرے اللہ مومنین نو آپس چو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ دشمنان اسلام نو دشمنان اہل بیت نو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ مقامات مقدسہ دا تحفظ فرما۔ ساڑے حقیقی وارث امام صاحب العصر والزمان دے ظہور تاجیر فرما۔ سارے اباب مل کے دعاوں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ و سلامت رہو، سدا خوش رہو۔ اپنے اپنے مرحومین واسطے اور بالخصوص خطیب آل محمد سرکار علامہ نسیم عباس رضوی دے بلندی درجات واسطے خوش و خضوع نال صلوات دی تکلیف فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ بندے صلوات شاہ جی کنوسی برت دیں، حسنین دے پاک نانا ارشاد فرما رہے ہیں صلوات پڑھن نال درختاں دے جویں پتے خزانچ نہیں جھڑدے، انج مومن دے گناہ جھڑدے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اے تا ہے نا فرادہ صلوات پڑھن دا ثواب، کہ اگر اس طریقے نال مظلوم دی مجلس وچ مومن اکٹھے بیٹھے ہون، وچ عزت والے گھراں دے افراد ہون، وچ سادات عظام ہون، تے اگر خشوع و خضوع نال او صلوات آل محمد تا پڑھن تے کچھ دیر بعد دوبارہ پڑھن تے عرش تے بیٹھے ہوئے فرشتے آدن میں مومن بندہ جڑا تو خشوع و خضوع نال درود پڑھیا نا، اجت میں اس دے حساب وچ موجود مصروف ہے، تو اگر 4000 سال بعد بھی صلوات پڑھیا تو میں بمشکل پہلے صلوات دا حساب مکمل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ایسا عمل ہے جڑا کسی دا محتاج نہیں، جڑا ہر کہیں دا مالک ہے، وہ مالک بھی آدھا پہ بے صلوات وچ میں اللہ بھی شامل ہونا۔ آل محمد تے صلوات پڑھنا زحمت نہیں، بہت بڑی رحمت اور عبادت ہے۔ خوش و خضوع نال صلوات دی تکلیف فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء
ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشاءون الا ان يشاء الله سدا خوش رہو زندہ و سلامت رہو کریم اللہ ارشاد فرما رہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ میرا نامہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں یہ آیت اساں 14 دی شان اچ نازل ہوئی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد میں اپنے چھوٹے بھائیاں واسطہ تھوڑا جنہ آیت دا ترجمہ تفصیل نال کرنا چاہنا یعنی میرا مالک ارشاد فرما رہے ہیں بزرگوں وہ کچھ نہیں کر دے میں لفظاں بدلا کے گزارش کراں معصوم فرما رہا ہے فقط 14 واسطے یعنی 14 کچھ نہیں کر دے سوائے اس تے کہ جو میں اللہ چاہنا اور میں اللہ اوہے کردہ جو 14 چاہتا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ 14 کچھ بھی نہیں کر دے مگر او جو اللہ چاہتا میں اللہ او کردہ جو 14 چاہتا سیدادہ اگر کسی اپنے کول بلا کے بہایا نہ تے تاں اللہ دی خاطر اگر کسی زانو تا بہا کے پیار کیتا نہ تے تاں اللہ دے حکم دے مطابق اے نہ سوچے کرو جو نبی نواسن پیار کر رہا بلکہ اے ویکھے کرو جو رسول امامت نو پیار کر رہا مصطفیٰ اللہ قرآن ارشاد فرما رہے ایک کسی دا کچھ نہیں لگتا فقط میرا رسول ہے یعنی جدا بھی مصطفیٰ کوئی عمل کیتا وہ نانا بن کے نہیں کیتا وہ اللہ دا رسول بن کے کیتا سبحان اللہ صلوات پڑھ لو باواز بلند ایک اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد کیا گزارش کر رہے ہیں میرے واجب الاحترام سامعین یعنی کہ مصطفیٰ ذات واسطہ نہیں کرتا اے جڑی ذات ہے مشکل پاک اے خدا مدینی علیہ سیدہ کوئی نہ اے جڑے 14 5 12 14 اس دی ذات دی پہچان واسطے اللہ نازل فرمائے انہاں ذات کوئی نہ کہ بلا انہاں جو بھی فرمایا جو بھی کیتا اللہ اللہ دی خاطر ایک میدان جنگ میرے مولا امیر کائنات مشرق نو زمین تے گرایا نا او دے سینے تے میرے مولا اپنا زانو رکھیا تلوار کٹی اس ملعون بدتمیزی کی تھی مولا امیر چھوڑ دیتا نال ایک بندہ کھلا ہو سکیا ہے ابن ابی طالب کے گالے اس بدتمیزی کی تھی تسی چھوڑ دیتا فرمایا تو ہویا تو تو اس نو قتل کرے کیونکہ تو جو کردا تو ذات دی خاطر کردا علی اپنی ذات دی خاطر تے آج تک کسی بندے نہ ناراض ہی نہیں ہویا جد بھی میں تلوار چاہیے الا اللہ اللہ واسطے کچھ بندے نعرہ پچا گئے واجب سمجھ دو حیدری ہون میں قتل کرا تے ذات بن دیا میں علی ذات دی خاطر تے نہیں لڑتا اگر میں تلوار چاہیے تے تاں اس دی خاطر
اگر میدان جنگ چاہیا تاں اس دی خاطر، کسی نال اگر صلح کیتی ہے تے تاں بھی اللہ واسطے، اگر جنگ کیتی ہے تاں بھی اللہ واسطے۔ میرے واجب الاحترام سامعین، انہا اگر کسی کول بہایا تے تاں اللہ دی خاطر، اگر ہاں نہ لایا نہ تے تاں اللہ دی خاطر، کسی دور تو فرمانا میرے قریب آ تاں اللہ دی خاطر، اگر کسی کول بیٹھے آخنا اٹھ جا تاں بھی اللہ دی خاطر، جزا کی طرح اللہ دی خاطر، اور اللہ او کردہ جو 14 چاہتا ہے۔ عبداللہ نامی ایک شخصہ، صالح نامی ایک شخصہ معذرت نال اتنگ دستا سی زیادہ بھکھا، امام رضا بادشاہ دا دورہ صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ گھر بیٹھا جی میں آج کل آیا بے روزگاری تو اٹلی سپین لے تانگ نہ تُسی تو ماشاءاللہ وقت بھی خوشحال ہو۔ مرشد پاک گھر بیٹھے نا پریشان ہویا، اچھا جی وقت ٹھیک ہے میں نہ سنائی کرو ایک اللہ میں نہیں چنگی لگ دی ہیں۔ اے گھر بیٹھا مرشد پاک تے پریشان ہویا بھی تنگ دستی تو بے روزگاری تو اتنا پریشان ہویا۔ پھر ایک دن نہ ادھا مقدر جا گیا، ایسا کہ سالے بطول دا چن وسنا پیا، کیوں نہ جا کے میں امام رضا بادشاہ دی بارگاہ درخواست دے کرو اے نیت کر کے نہ سیزادہ مولا دی بارگاہ چاہ گیا۔ انتظار کیتا، دیگر دا ٹائم آیا، سالے دی واری گئی، مولا رضا پوچھے سالے کیوں آیا؟ ہاتھ بن کیا تھا مولا اجازت ہوئے تھے میں جسارت کرا۔ مولا فرمایا ہاں دس نہ کیوں آیا؟ سالے قدمہ تے ہاتھ لکھا دے مولا سچی بات ہے بھکھاں تنگ دستاں تھوڑی بارگاہ چی درخواست لے کے آیا، ماں دی عزت دا واسطے اتنا عطا کر وقت کسی کمینے دا محتاج نہ ہونا پڑے۔ مولا فرمایا بس اتنی جی بات؟ ہاں مولا۔ مولا فرمایا اس طرح کر ونج او میری پرانی جتی چاہ بازار اچ ویچ امیر ہو ویسے تا جڑے بندے عقیدے والے ہیں او میں نہ جا کے سن سکو۔ میری پرانی جتی چاہ تے میں رضا پیادا تیریاں 7 نسلوں تو نہ مکسی۔ اچھا مرد مومن نے مولا دی جتی لے کے نا اس طریقے نال شاہ جی معرفت آلہ سوچیا بھی مولا دی جتی میرے کول افضل مقام ہے سر، اس تو گھٹ مقام بڑھنا نہیں، اس طریقے نال سر تے رکھ کے نا اتو اپنا وہ لپیٹیا امامہ آکھوتا پٹکا آکھوتا سر تے پگڑی بندی سی، جتی مولا دی نا سر دا تاج بنا لیا سی۔ ٹردہ ٹردہ نا بازارے جا گیا۔ اچھا ٹردہ پہ بازار اچانک اتفاق آکھو سامنے تو اپنے دور دا معروف اور مشہور تاجر جس دا نام تاریخ علیہ معروف کرخی لکھیا اے سامنے آ رہا، اے امبر دا عطر دا جواہرات دا کاروباری آ دور تو سالت پہ اس نے نگاہ اتنا تو ماتمی جان دے ہوندے جو مولا دے منن والا دور تو معروف کرخی دی دید پہ یہ بسم اللہ سالے سلام میرا بھی سلام یا علی مدد میری بھی یا علی مدد۔ سالے بازار اچ خیر نال اسے کہا معروف کرخی بھکھا ستنگ دستس امام رضا بادشاہ دی بارگاہ چ گیا۔ مولا فرمایا اے جتی چاہ بازار اچ ویچ تیری 7 نسلوں تو نہ مکسی۔ اس کا تو پھر ویچتا نے اس کا میں نے دی عزت دی قسم ہے جیڑی دیہار دا میں جتی سر دا تاج بنایا بھوک پیاس لگ دی نہیں ہوڑ ویچاں کیوں؟ جیڑی دیہار دا جتی نے میں سر دا تاج بنایا بھوک پیاس لگ دی نہیں ہوڑ کیوں ویچاں؟ اچھا معروف کرخی بھی بڑی معرفت اللہ ملانگا اس کے سالے اگر میری گل غور نہ سنے نا میں تاجر ساڑی تجارت دے آئینے چاہے جدہ سن کوئی ودیہ مال مل جائے نا پھر چھوٹا کاروبار کرنا سی اپنی حد تک معلوم کر دیا۔ میں تاجر ہاں جتی دینا سالے کا چلو پیر بھائییں اس رشتے دے حوالے نہ لگا تیرا پروگرام بن گیا تو میں دے چھڑتا۔ سادات و مومنین سالے جدہ رضامندی ظاہر کی تھی تا معروف کر کیا کہ بسم اللہ میں دے جتی سر تو لہا کے نا سالے اس طریقے نال معروف دو بدھائیے شریف معروف اپنے ہتھا تلائے کیا دائی دی قیمت بس قیمت دا نام ہے سالے دے تیور بگڑ گئے جتی واپس لائے کیا دا تیرا ظرف نہیں جو میں تا جتی دے وہاں تو میرے کولو امام رضا دی جتی دی قیمت پوچھئے تیری کی اوقات ہے امام رضا دی جتی دی قیمت دینا تن یاد ہے حسن امیر بادشاہ دی بارگاہ ایک موچی جتی پیش کی تھی جدا شام میرے مولا گیا اس کا یاد ہے
اس کا تین یاد ہے امام حسن مجتبہ اس نے کہہ دیتا اس کا یاد ہے اس کے جڑا معاویہ وہ جواہرات دا بھرے ہوئے ایک تاش دیتا نا بھی میں مولا حسن مجتبہ نے اپنی امارت تو متصر کرا شامی موچی جدا جتی سی کے لایا رضا امام نا حسن مجتبہ فرمایا اے تاشت چال ہے حیران ہو کہ معاویہ بیدا میں اتنی طاقت لا کے اپنی فل حکومت دا زور لا کے قیمتی جواہرات حسن مجتبہ تو بھی دیتن موچی دیتن خدا گواہے میرے مولا حسن مجتبہ مسکرا کے فرمایا موچی میرے قریب آنا میری جتی سی کے لایا میرے کو تو لیا کچھ نو ایک اس قسم دا انصاف ہے جتی علی دا پوتر پاوے قیمت سفیان دا پوتر پاوے ایک اٹھو دا انصاف ہے جتی علی دا پوتر پاوے قیمت سفیان دا پوتر دے نا میرے قریب آ جیب چھت پائنا 10,000 دینار بطول دے چاہ نقد دیتا 2 قدم پٹے مولا نا رضا واپس آ میں حسن مطمئن نہیں کاغذ قلم دوات دے دا گھر جنت دے بطول دے چاہ لکھ دیتے سالے معروف دے پاسے دے کہ دا اس جتی دی قیمت دا 10,000 دینار نقد دے دا گھر جنت دے تانے پتا اس جتی اور اس جتی فرق ہے او جتیا جدا جے معصوم پیر نال مس نائی کی تھی نفیس لفظ دی قدر قدر بطول راضی ہونے اس جتی اور اس جتی فرق ہے او جتی جے معصوم پیر نال مس نہیں کی تھی اے جتی کو جرسا رضا امام اپنے پیر نال مس رکھی جے اس جتی دی قیمت ہے 10,000 دینار نقد اور 10 گھر جنت دے میں منینا تو وڈا تاجروں سے میں دولت دے سے زر دے سے جنت تیرے باپ دی ملکیت دے سے معروف کر کی ہاتھ جوڑے عادت تو میں مولا دی معرفت کرائیے آخر ماتمی برہاں میری غلطی دے میں معافی دے جتی اور میں خرید کر سا تو میں عطا فرما قیمت میں دے نہیں سکتا عطا کہہ دینا 12 روایت 2 روایتہ مختلف مل دیں بھی 70 اٹھ امبر دے قیمتی خوشبو دے لدے ہوئے ہیں انج رسی ساٹھ کیا دا اے دولہ لے بس اتنی میں گزارش کرتا ہوں ملک شام 7 بری تباہ کے سنات آباد ہو سکتا دوجی روایت اس دا کیا میں قسم چاہ کے پیدا تیریاں 7 نسلوں تو نمکسی سر جھکا کے سالے آدھے ایوے لفظ تا بدول دے چننا کیا معروف کر کی جتی لئی دولت دیتی اسی طریقے نال جتی سیدہ سر دا تاج بڑھایا سوچیا چھوڑ دنیا دا کام جو چھڑیا تو میں کیوں نہ بادشاہ دی نوکری یا اپناوا سدھا امام رضا سرکار دی بارگاہ چاہ گیا مولا دی بارگاہ جدہ آیا اے جی میں تسی بارگاہ چاہ گئے ہو ہر بندے دی اپنی ڈیوٹی ہے باقمر دی اپنی ڈیوٹی ہے بھائی کامران دی اپنی ڈیوٹی ہے پھر عطیشارہ دی اپنی ڈیوٹی ہے آغا صاحب دی اپنی ڈیوٹی ہے معروف کرخین میں ان کو علاقہ شہنشاہ بادشاہ امام رضا دی بارگاہ یا خدا دی عدالت چیف جسٹس دی بارگاہ یا حجت خدا دی بارگاہ شاہ جی گیٹ کیپری دی نوکری مل گئی لیکن ادھا وطیرہ یہ ہویا بویا تاں جوتی سرتے جدہ لنگر کریا تاں جوتی سرتے سمیا تاں جوتی سرتے مدتا نوکری کردہ رہا ایک دیر اتفاق نال درائے دجلہ دے نشیبی علاقے دے لوگ شاہ جی اے مونسونہ موسمانہ نے سلاب چڑھیا کچھ مومن اکٹھے ہو گئے یار ہر سال سلاب ہوندہ دریاج پانی تغیانی ہوندی ہے ساڑھیاں فصلیں تباہ ہوندی ہیں ساڑھے مکان ڈھیپ ہوندے ہیں ایک بندہ آتا یار میں مشورہ دے وہاں آؤ کیوں نہ وفد پڑھا کے امام رضا دی بارگاہ چلیے بھئی دریا او دی ماں بطول دا حق مار ہے نا بن کے مولا نے درخواست کریے یا سر حکم دے ویسی اپنا ڈیرہ ڈمامے تو چاہوے دیئے دریا مولا حکم دیں دریا اپنا رخ تبدیل کرے وفد بڑھا کے مولا رضا دی بارگاہ ٹوٹ پہ اور گیر تا معروف کر کی بیٹھا بندہ کامران آکڑ خانہ موڑ دی بات آؤ دی اچھی دا قریب آئے انہاں کہا بھی کیوں آئے ہو مولا رضا نے ملنا چاہتے ہیں کیوں جی انہاں کہا یار ملنگ بابا مہربانی کر اجازت دے نشیبی علاقے دے لوگاں دریاج تو غیانی ہیں غریب لوگاں مہربانی کر رضا امام نے ضروری ملنا اس کا میں نے کام دسو مولا رضا فارغ نہیں
انہیں کہ جی اسی اس غرض واسطے آیا بھی یا مولا سان حکم دیں اسی تو اپنا ڈیرہ پٹ بن گئے، یا مولا دریان حکم دیں کنارہ بدلے. معروف کرکی نے پاس سے لے کے بس اسی معمولی کام دی خاطر بدول دے پوتنوں تخلیف دین گھر ٹور پائے ہو. کہ معمولی کام ہے؟ کہ ہاں معمولی کام ہے. جاؤ دریا دجلہ نا کو معروف کرکی آدھی میرے سیر دا واسطی کنارہ چھوڑ دے. پریشان ہو گئے بیچارے، بھی ملانگا کڑ گیا یار کی کریے، اندر یہ نہیں جان دینا، پچھو دریا تو گیا نہیں. اچھا مرتے کیا کرتے بیچارے چپ کر کے واپس ٹور پہ. دریا دے کنارے تا ہے نا تے ایک بندہ انج اگے ود کے دریا دجلہ دی اٹھ دیو لہران ویک کدن دریا دجلہ معروف کرکی سلام لے دی اٹھ دیو لہران روک گیا. دوجہ نا دا یار سنودا دا پیا اوڑے نا حوصلہ بدیا روب نال دریا دجلہ دا پاسے ویک کدن دریا دجلہ معروف کرکی پیا دی میرے سیر دا واسطی ایک کنارہ چھوڑ دے. چشمے زدن دریا کوئی میلہ دا ہٹ گیا. وفد بنا کے واپس آئیں معروف کرکی ستا پیا، گیٹ کھلا سدھے امام رضا دی بارگاہ چ. مولا پوچھے خیر نہ آئے ہو؟ بس مولا تھوڑی عزت دی قسم ہے شکریہ ادا کرنا ہے. مولا فرمایا کس چیز دا؟ مولا آئے جنہیں تھوڑے دروازے تے بیٹھا اے تو کوئی ولی ہے. امام رضا فرمایا خبردار، ولایت دا عہدہ من جانب اللہ ہوندا، جس نو اللہ بنایا وہ ولی ہوندا. اونجا آکھو میرے بوہ دا نوکر ہے، میرا گداگر ہے، میرا فقیر ہے. مولا کام ایسا کیتا سی. مولا کیا کام کیتا؟ مولا اسی دریا دجلہ دے نشیبی علاقے دے لوگ اس طریقے نال آیا سنے حکم دیتا. مولا فرمایا تو پھر تائیوں تو مولا آخر ہے جو ولی ہے تیری عزت دی قسم ہے دریا کہیں میلہ تا ہٹ گیا. مولا فرمایا جاؤ معروف نہ بلاؤ. معروف آ گیا، خدا گواہ جتی سر دے. بطول نے چاندی بارگاہ جا کے قدم بوسی کی تھی. مولا کیا معروف تیری اے جرت میرے مقابلے چ؟ خدا گواہ قدمت دے بوسا دے کہتے تیرے مقابلے چاہاں وقت حرامی ہے. تیرے مقابلے چاہاں وقت حرامی ہے. ایک ایک ہی تے آتمان کہتا تیری عزت دی قسم میں دنیا دی جمع پونجی دیتی ہے تیری جدی نے اپنی ملکیت بنایا اور میں جدہ دی خرید کی دی میں تیری عزت دی قسم ہے میں سنو سردہ تاج بنا کے پھر دعوت. آج مولا ہی میں میرا پروگرام بن گیا، موڈ بن گیا. میں کہا بڑا چیک تک کرا جوتی دی وجہ نال کوئی فرق بھی پیا جو کھوپڑی دی کھوپڑی رہ گئی. مولا فرمائے میری عظمت ازمائیے، اگر تو میری عظمت ازمینا میں رضان قسم اپنی جد امجد دی. اگر تو سورج نہ آخ سورج میرے سر دا واسطی رات ہو جا میں رضا پیدا رات ہوئے سی. خاندان چھوڑنے پونی چھوڑ دیویں، دنیا دی ہر شاید چھوڑنی پوی چھوڑ دیویں، لیکن چار چیزیں دا کدی بھی سودے بازی نہ کریں. سادات مومنین علی ولی اللہ نہ پہ چھوڑی، عزداری مظلوم کربلا نہ پہ چھوڑی. اگر آل محمد نو پہچان کے منی تو سیدادی 5 سال دیو بھی تو ماں سمجھیا کر، 80 سال دیو بھی تاں بھی ماں سمجھیا کر. اگر علی دا شیعہ تے نماز نہ چھوڑی کر. اتنا اہتمام کر دیان مولا رضا محرم دا. یہ جڑا کل اللہ دن نے خدا گواہ امام رضا بازارے چاہیں پہلے چندالین کوئی نہیں سرط امامہ کوئی نہیں. ایک دکاندار تڑپ گیا ہے یبن رسول اللہ میرے ماں باپ قربان خیر تے تھوڑے پیرے چندالین کوئی نہیں. اس طریقے نال بطول دا چند پھر کیا در ویکنا محرم دا چند نظر آ گیا. خدا گواہ ایڈا اہتمام کر دیان نوکر نو سپیشل حکم دین دیاں من پتہ کر بہترین جڑا بندہ مرثیہ پڑھدا نا میرے دادے حسین دا گول کے لے. عرب دے لوگاں سوال کیتا ہے مولا کی گل ہے تسی محرم دا بڑا خاص اہتمام کر دیو. کائنات قربان کرا مولا رضا دے جملے تو مولا فرمایا میں رضا اس واسطے چوکھا اہتمام کرتا میں ڈر ہے جو غدیر اور کربلا نہ بھول ونجے. اور خدا گواہ بہن میرا عاشقان ڈاڈے حسین دے مصائب دے. ایک دفعہ جو مجلس شروع ہوئی ہے نا ذاکر جڑا ہے تو پڑا ہے مظلوم حسین دا لانا.
انہا لفظ انتان جو بہن 70 قدم تے دے دری ہے تے میرا لہ بیٹھا خدا گواہ دائی ماتم کریں دی بارے رضا روزہ خان کو آگ مجلس بند کرے تیری کم ماری بہن بے ہوش ہو گئی محرم دیکھ کے سلسلہ ہوندہ محرم دیکھ طریقہ کار ہوندہ ہے سادات و مومنین نانے دی مسجد اچھ قرآن بیٹھا پڑھتا یا ولید بغیرت دے سپائی میرے مولا دے سامنے آن کھلے مولا نے کہا دن کیوں آئے ہو کہا دن مولا تھوان ولید دربار یاد کیتا قرآن بدول دے پتر بن کیتا مولا فرمایا تسی ونجو میں تھوڑی دیر تک آپ آوینا ایام غامن میں زیادہ تکلیف اپنے سنن والا نیند نہ لے کر میری اتنی گزارش ہے کہ محرم دی مجالس وچ اگر رونا ہے تے ہائے ضرور کی کرو تو نہیں پتا حسین مدینہ کے ڈاؤ کا چھڑا ایک کتاب میں پڑھیا میں بالکل منوان مرشد پاک روایت پہ پڑھنا کوئی میرا ایک جملہ ہی آپ کو نہیں وہ آدن میں پوچھا سیدہ زینب تو انہاں کہا بھی میں تفریق نہ کر سکتی بھی 28 رجب اوکھا دینا یا دا محرم اوکھا دینا مولا فرمایا تسی بنجو میں آپ پہ دربار آوینا ملون آدن سن گورنر دا حکم ہے جو نال لیا غربت دکھائے سیدہ حیاء نے بھی آندہ اے نبی دی قبر میرے سامنے میرے ہاتھ اچھ قرآن ہے اللہ دی میں حجتوں کے وعدہ پہ کرتا تو انواتی یقین نہیں آتا ونجو میں آوینا قرآن مناسب مقام تا رکھیا نا سارے ہاشمی جوان میرے مولا دے گرد جمع ہو گئے مولا تسی ایک کے وعدہ کیتا جو میں اکلہ دربار آوینا مولا فرمانی میرا دشمن نہ جڑا وعدہ وہ وعدہ سدھا اپنے گھر تشریف لین اپنے حجرے چ گئے خدا گواہ میرے مولا نے کمر بند اپنے نانے والا بندہ امامہ نانے مصطفیٰ علیہ سرت رکھیا تلوار حمیل کی تھی نانے مصطفیٰ علیہ حمیل کی تھی ہو بہو محمد بن کے جو ٹرانا ثانی زہرا دی سیدہ پہ نگاہ انج آئیے جی میں جھک تو پانی ہوندہ دامنے چھ ہاتھ پا کیا دیئے انجو چپ کر کے ٹر پہ خیرت ہے سیدہ میں ولید دربار یاد کیتا انجو ڈھائی پیاں تو میری سین دے کیا دی حسین اے اوے دربار نے جتے میری ماں خالی ولی ہے حسین ویر اے انہاں دا دربار نے جتے میرے حسن دا جنازہ زخمی واپس آیا میری بہن میں جانتا یہ ولید میرا قاتل نہیں بی بی آدھی ہے حسین میں تیری ڈری ہوئی بہنہ میں کلہ نہ ونجن ڈیسا سادات و مومنی نے منظر کہنے تھا جناب لبابا دوڑ کے آئیے جناب عباس کو حالت کیڑیے بستر تے ستا پہن جناب فضل سینے تن میری سین رو کیا دیئے غازی تو پوتر نال پیار بیٹھا کریں دے تین کے پتہ زینب تے حسین رو دے پہ باوے صاحب اشارہ میں درجات اللہ بلند کرے اوہی جملے پڑھ دے ہوندے ہیں ایڈا جوش نال اٹھا ہے جو فضل زمین تے جھڑ پیا سادات و مومنی نے بھی کتاب دی گال جدا غازی تیز ابالے قدم چاہ کر ٹوریانا زمین حل دیا عباس جو تیز قدم چاہ کر ٹوریانا تے حقل مارج اللہ اکبر سارے ہاشمی جوان تیز ٹوریانا مدینے دی زمین حل لیے اللہ گواہ نے ماتمی دور تو جو بھران آندہ ڈٹا سنا وہ دامن چھوڑ دیتا سا غازی قریب آیا میری سین نے کہتے غازی جی سین تو آکھیا جو میں حسین دا زامن دامن چھوڑ دے نہیں سین میں تیرے تو پوچھیا جو تو زامن بڑھ میں حسین دا دامن چھوڑا نہ سین بی بیدی غازی یاد رکھی میں تیرے تو پوچھ کری میں تیرے اتنا اعتبار کر دیا میں تیرے ایک کے دامن چھوڑ دیتا غازی خیال کری میری ماں دی چھیکڑی نشانی سبحان اللہ سبحان اللہ کون جی وہ گناہ معاف ہونے ماں حسین دی راضی ہونے جڑے روندہ بیٹھے ہو جا رومن والی شکل بنائی بیٹھے ہو حسین ہون لگا ون ہون او آ گیا جڑا نال ہوئے تے میری لکھاں تے تک نہیں پاؤں جگ تے جیوے میرا غازی نال ہوئے تو وقت میری لکھاں تے تک نہیں پاؤں 18 ہاشمی جوان ماتمیوں انٹورین
اگو اگو میرے مولا حسین پچھو مولا عباس جب عباس ادھر میں ریٹھا جو زمین تے میں آنسو ڈھان دے آثار معلوم ہوئے اگو والا ہے ہاتھ بن کے آدھے میں نوکر ہاں ساری زندگی نوکر سڑیندہ رسا مالک جی میرے آن دی وجہ نال ناراض ہو تو میں پیچھے ہٹ وینا سیدہ نہیں تیرے آن تا نہ پیروندہ ہوں دے بیجر تا پیروندہ مولا خیر ہے سیدہ میں اس گلو پیروندہ میں مرد بھی ہاں شہر بھی میرا اپنے میں سجیدہ جڑا میرا اقلہ دربار گڑا برداشت نہیں کر دی رب جانے چاہتا سردار کے دربار کی دربار دے سامنے آئے مولا فرمایا سارے رک بنجو میرا وعدہ جو میں اکلا ہو سکتا مولا دروازہ بند کیتا اندروں کنڈی لائی غازی حوالے لدے مولا کنڈی تو نہ لاؤ میرے مرشد حسین ہے کہ غازی یہ دروازہ کو خیبر تو بھاری ہے اگر کسی میرے نال گستاخی کی تھی میں تکبیر بلند کرساں وقت تو غازی اندر لگاویں میرے مولا اندر ہے روح امامت تو پلاننگ نہ دی کوئی نہ لیکن وجاہت اور روح امامت تو ولید تو کرسی چھٹ کی احتراماً مولا دے احترام میں چھٹیا کرسی پیش کی تھی نا مولا کہ کیوں دربار سڈیا نے اس یزید ملعون دا خط دیتا مولا کہ تو کہ چاہنا یہ خط مدینے نہیں اے شام لکھی ہوئے اے شام لکھیندہ رہا میں بہن نہ بہ کے صلائیں کرتا رہا مولا میری مجال نہیں اس کا بول نہ کیا آخنا چاہنا اس کا یزید مولا دو گلہ لکھیاں حسین بیعت کرے مولا فرمایا میں اس فاسق دی اس شرابی دی اس ملعون بے دین دی بیعت کرا کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا مولا دوسرا ایک گل لکا گیا مولا کہ بول کیا آخنا چاہنا اس کے جو لکھیا میں مجال نے کہ تھوڑے سامنے آکھاں تیسرا ہے جی تسی مدینہ چھوڑ دیو مولا فرمایا ٹھیک ہے نانے دے مدینے دی تقدس دی خاطر امن آمہ دی خاطر میں مدینہ چھوڑ دا لیکن میں ایک رات دی مولت دیو کہ میں رج کے نانے دی قبر دی زیارت کر لوں امام نے یہ وعدہ کیتا اٹھن دا ارادہ کیتا تو ملعون مروان جو بیٹھا نہ کونے چھے اشارہ کر کے آدھے حقلے حسین قتل کر دے بس اس اشارہ کرنا ماتموں امام او ہوندہ جڑا مشرق مغرب ہر پسے ویکھے اس ملعون دا اشارہ کرنا جس کرسی تو بطول دا چن اٹھیا اسے ہاتھ پا کے میرے مولا نے تکبیر بلند کی تھی تکبیر دا بلند کرنا رب جانے تالا ترٹا ہے یا کہیں لہائے 18 ہاشمی جوان بپھر و شیرہ واگو اندر آئے جیڑا ساریاں تو پہلے میرے مولا حسین دے کول آئے او حسن دا یتیم چاچے دے سجے پاسے آن کھڑا ہے چاچا میں نو ڈسا تیرے سردنا کہنچا ہے سید ہاں نالا شاباش میں نے حسن دی نشانی ماتمیو اکبر ابالے قدم چاہ کے سجے آن کھلوتا ہے بابا میں نو ڈسا تیرے سر دا نام کہیں چاہیا شبیرہ دا شاباش میں نے نانے دی شکل آلہ بچڑا اللہ گواہ نے ماتمیوں تسلی کھڑے دیں دو چھوٹے بچے جلدی دے نال آئے نے ایک بھیرا سجے قدم تے ہاتھ رکھا ہے بے بھیرا کھبے قدم تے ہاتھ رکھا ہے ہولے ہولے آدھن ماما اسا زینب دی جوڑی ہے او ماما ڈسا تیرے سر دنا کہ چاہے شبیر حوصلہ جتا ہے اللہ گواہ نے ماتمیوں 7 قدمہ تے مولا سجاد روندے کھڑے نا ہولے ہولے پیادن اکبر بھرا بابے تو پوچھنے میں میں بھی جیندہ ہوا کہیں حرام
آدمی دی جرت ہے جو میرے بابے دے سر دا نا چاہے سن سو او جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو سامنے 32 سال دا کڑیال جوان پھر آئے تلوار کٹی ودا ہے اللہ گواہ نے ماتمیوں کھپے ہاتھ نال غازی امام لہایا ہے مولا دے قدمہ ترا کیا دن تینڈے سردانا آج کہے چاہے میں کو ڈستا سے ایک وارے میں ساری زندگی والنا لڑسا میں نی گن چاہے تلوارے میں نے جیندیا چھوڑ کے کیوں مادی پاک بیدارے وچ جنگلان دے جدہ غازی دی حالت جس میرے مولا اکبر نو وکھرا بلایا ہے دربار دے کونے سیدادہ اکبر نو کھل گیا بزرگ لا کر ایمیں پڑھ دیا حسین امام بچڑے دے کان دے مورا کے کوئی گل کی دیئے اکبر سیدادہ روند ہویا درباروں ٹر رہے غازی دی دید پہ یہ حقل مار کیا دن او پیوئی میں استادا او میرا بچڑا واللہ نسا بابے کنتا بھیجے اللہ گواہ ماتمیو اکبر کہے ویلے بابے دوڑے دے کہے ویلے چاچے غازی دوڑے دے شبیر دی آواز یہ ڈسا چا اکبر آدھا چاچا بابا میں وقرہ گھن گیا ہے میں ایہ کو جا کنا جدا میں جوش آوے میری زینب تے نگاہ پوے جوش مکوے دے جدا غازی نے جوش آوے اندھی سکینہ تے نگاہ پوے جوش مکوے دے میں بابے آکیا گھار لگا جا میں دین برکا باگنا غازی قدمات ہاتھ رکھے دے مولا منت کرے نا اللہ دنائی میرے جینیا سکینہ دربار نہ بلا او ماتمیوں میں ہاتھ بان کا دے مولا غازی آج تے شاہری اپنے اوندی بھی برکے چپئیے چاچا بھی موجود ہے سکھیا بھی موجود ہے بابا بھی موجود ہے رب جانے ہوئے لکی ہو یا ٹائم آج دا گالے چ رسی آئے کنہ چ خونہ حکر مار کیا دیا اخی سجاد ایشم